الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے اپنی ذاتی صفات جو قرآن کریم میں گنوائی ہیں اور بار بار ان کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں اللہ کی بہت ہی بلند والا اور اس پوری کائنات کی جان اور روح اس کی صفت علم ہے، اور اللہ تعالی نے اسی لیے جن لوگوں کو اپنی اس صفت سے نوازا ہے ان کی بہت تعریف فرمائی ہے، اور اللہ کی یہ صفت علم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ لوگ اس کی ذات پاک کی معرفت حاصل کریں اور اس تک پہنچنے کے ذرائع کو اختیار کریں۔ لیکن اس علم کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جب کسی انسان کو علم کی دولت سے نوازتے ہیں تو بہت مرتبہ اس انسان کو دنیا سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی جن چیزوں کے حصول کے لیے اہل دنیا اپنی عمریں صرف کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دو چیزوں میں سے ایک چیز غالب آتی چلی جاتی ہے، یا علم غالب آ جاتا ہے اور دنیا کے مصائب اور تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ علم ختم ہو جاتا ہے اور دنیا کی وسعت اور فراوانی مل جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ سے علم مانگے، اور انسان کو چاہیے کہ اللہ کے علم سے فائدہ اٹھائے، اور انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنا ربط و ضبط علم کے ساتھ رکھے۔ اللہ نے اسے ہی پسند فرمایا ہے، اور اللہ نے آخرت کے متعلق بھی یہی فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو اس نے علم دیا ہے ان لوگوں کو وہ جنت میں بلند درجے دے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی وقت تھا جب حدیث شریف پڑھی جاتی تھی، تفسیر قرآن کریم کی بیان ہوتی تھی، لوگ فقہ کو پڑھتے تھے، منطق اور فلسفے کا عروج تھا، اور یہ سب کی سب چیزیں اس لیے پڑھی اور پڑھائی جاتی تھیں کہ انسان ان چیزوں کے ذریعے سے حکومت کے عہدے پائے۔ اور اب چونکہ یہ علم رہا نہیں، اور جو شخص بھی کتاب و سنت کا ماہر ہو، عوام اسے الگ ناقدری کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جدید حکمرانوں کے ہاں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر بیٹھ کے اس علم کے ذریعے معاش کو استوار کیا جا سکے۔ لہذا جتنے جدید دور کے علوم ہیں انہیں حاصل کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے آغاز سے ہی بہت سے اہل علم کے ہاں ہمیشہ دولت کی کمی ملے گی، اور ان اللہ کے بندوں نے دولت کو کمانے سے گریز بھی کیا، اور دولت کو کمانے سے اپنی جان چھڑائی، اور ان کی ترجیح یہ رہی
کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث بنے۔ چنانچہ محدثین نے ان الفاظ کو اور ان روایات کو محفوظ کرنے کے لیے ہمت کی جن الفاظ کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا تھا کہ آپ نے کیا کیا بات ارشاد فرمائی ہے، اور حدیث کے بہت سے مجموعے اس طرح لوگوں کے سامنے آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو مرتب کیا، اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو لکھا، اور جتنی بھی کتابیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ سب کی سب اس زمانے کے محدثین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور ایسے لوگ بھی رہے کہ اللہ نے علم بھی دیا اور پیسہ بھی دیا، مال بھی آیا، دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئیں، لیکن یہ بہت کم ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان اور حضرت طلحہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے افراد کم ہوئے ہیں۔ ان سب کے ہاں بہت پیسہ تھا، بہت متمول تھے، حتیٰ کہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے زیادہ سخی آدمی میرے مقابلے میں آ گیا ہے، اور وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی کہا، اور ایک جگہ کسی اور کے متعلق بھی آیا ہے۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ جو سخی تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے مال بھی بہت دیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو ہیں ہی مشہور، سب جانتے ہیں۔ طلحہ کے آس اور لوگ بھی تھے، لیکن علم اور مال ایک جگہ پر جمع ہو جائے یہ کم ہوا ہے، اور عام طور پہ جن لوگوں نے علم کو حاصل کیا اور ترجیح دی علم کو، انہیں فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی قبریں ٹھنڈی رہیں۔ آج تک ان کے علم سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ اصحاب صفہ میں رہتے تھے، اور اصحاب صفہ کا گروہ یہ خالص علم کی خدمت کے لیے الگ ہو گئے تھے، اور انہیں اس زمانے میں قراء کے ممتاز لقب سے یاد کیا جاتا تھا، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ فقر و فاقہ میں مبتلا آدمی یہی تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس اپنا سطر ڈھانپنے کے لیے اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے اتنا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا کہ پردہ ہی پورا ہو جائے، اور ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صاحبزادی صاحبہ نے ایک خادم کے لیے عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس غلام ہوتا تو میں اسے بیچ کر اصحاب صفہ پہ خرچ نہ کر دیتا۔ امت یہی چلتا آیا، اور آپ کتنے ہی لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ دولت سے بچے اور علم کو حاصل کیا۔ یہ امام نووی رحمت اللہ علیہ ہیں، تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان کا ذکر آیا ہے ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے علم کے مشغلے کو اپنے لیے لازمی قرار دیا، اور عمر بھر کتابیں لکھتے رہے، تصنیف و تالیف کرتے رہے، اور عبادت، روزہ، اللہ کا ذکر اور کھانے پینے میں ایسا کھانا کہ اس سے زیادہ غربت کا کھانا ہو نہیں سکتا،
اور ان چیزوں کی زندگی میں اتنے پابند ہو گئے کہ لا مزید علیہا، اس کے بعد کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچتی تھی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں خاص طور سے فقہ شافعی میں اور مسلم کی ان کی شرح جب سے لے کے اب تک برابر چھپ رہی ہے، اور امام محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ جب تک علم حدیث زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، مگر غربت یہ کہ بس وہ کھانا کھا لیتے تھے جو ایک عام غریب سا آدمی کھا سکتا۔ یہ ابو بکر ابن عیسیٰ ہیں، ان کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ بہت تھوڑی خوراک کھاتے تھے، بہت عمدہ عقیدہ تھا اہل سنت والجماعت کے مطابق، اور دین اور نیکی اور باطن کی پاکیزگی سب کچھ تھا۔ ایک اور بہت بڑے بزرگ تھے عبدالحق بن عبد الرحمن، ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ لزوم السنہ، کہ انہوں نے زندگی اس پہ گزاری کہ سنت کے مطابق بس زندگی گزرے، اور خیر اللہ نے دی تھی، زہد دیا تھا، اور دنیا سے بہت دور رہنے والے انسان تھے۔ الدیباج میں حسین ابن عتیق کے متعلق آتا ہے کہ کان صلیبا فی دینہ، اپنے دین میں اسلام پر بہت سختی سے قائم تھے، پرہیزگار تھے، اور دنیا بہت کم طلب کرتے تھے۔ تو یہ جو زہد ہے، یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، زہد نام ہے دنیا کی محبت کا دل سے نکل جانے کا۔ ان لوگوں میں اللہ کی وجہ سے، خدا کے تعلق کی وجہ سے آخرت عزیز ہو گئی تھی، اور کوئی ذریعہ معاش نہ ہونے کے باوجود یہ بادشاہ تھے۔ اور یہ زہد ایسی چیز بن گئی تھی کہ بڑے بڑے امراء جن کے کمانے کے ذرائع متعین تھے، باغات تھے، نوکریاں تھیں، تجارت تھی، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر چاہتے تھے کہ زاہد بن جائیں اور کسی طرح فقر و فاقہ کے باب میں داخل ہو جائیں۔ طاہر ابن احمد ہیں، یہ مصر میں سرکاری ملازم تھے، اور خطوط جتنے بھی مصر سے روانہ ہوتے تھے وہ سب کی اصلاح کرتے تھے، اور حکمرانوں کی نظر میں بڑی قدر سے دیکھے جاتے تھے۔ حکمرانوں کے ہاں بڑی قدر تھی، کیونکہ عربیت دیکھتے تھے کہ کون کون سے الفاظ لکھوانے ہیں، کس کا کیا مرتبہ ہے، ان کو کیا لقب دینا ہے، اور حکومت کے اعتبار کے آدمی، لیکن اتنا زہد اختیار کر لیا، اتنے دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے کہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے، ایک بلی آئی، انہوں نے اپنے کھانے کے ٹکڑے اس بلی کے سامنے ڈال دیے، اور وہ بلی بھی عجیب تھی، خود کچھ نہیں کھاتی تھی، اور جو لقمہ یہ پھینکتے تھے، ڈالتے تھے، اسے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتی تھی۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا تو ان کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ بلی کرتی کیا ہے۔ انہوں نے لقمہ پھینکا، بلی نے اٹھایا اور بھاگی، تو یہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے تاکہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو دیکھا اندھیرے میں ایک جگہ ایک اندھی بلی ہے، اور یہ بلی گویا اس کی سہیلی ہے، اور اپنے منہ کے نوالے اس کو لے جا کر کھلاتی ہے۔ سخت تعجب ہوا، اور دل میں کہنے لگے کہ اللہ جب ایک اندھی بلی کی روزی پہنچانے کے لیے اس بلی کو اس کا فرمانبردار بنا دیا اور وسیلہ مقرر کر دیا، تو اللہ مجھے بھی تو آپ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ
حکومت کی نوکری چھوڑ دی اور مصر کی جامع مسجد کے مینارے میں جا کر گوشہ نشین ہو گئے. اللہ نے دیا اور بہت کچھ دیا. اس بلی سے انہوں نے سبق سیکھا. انسان کو اگر نظر حاصل ہو اور آنکھ دیکھ کر سیکھنے کا جذبہ ہو تو بہت کچھ انسان سیکھتا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی سے. اگر غافل ہو اور توجہ ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہے اور کیسے چل رہی ہے تو انسان اسی دنیا میں ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتا ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں ابن حاجب کے متعلق لکھا ہے کہ اکثر روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھتے اس وجہ سے تھے کہ کھانا کم پڑے گا تو جو وقت بچ جاتا تھا کھانے سے بھی اس میں وہ علم حاصل کرتے تھے. اور امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی حالت ان سے بھی عجیب تر تھی، ابن حاجب سے بھی. بڑی دولت اللہ نے دی تھی، بیوی بچے تو تھے نہیں، اور قرآن کریم میں جو الفاظ آئے ہیں کسی بھی لفظ کے متعلق وہ بیان کرتے تھے یا طالب علم سے آ کر پوچھتے تھے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس کی شرح کیا ہے، تو انہوں نے عرب اساتذہ کے 3 لاکھ اشعار یاد کر رکھے تھے اور جو حرف جو لفظ آتا تھا اس پہ کئی شعر سناتے تھے کہ دیکھو فلاں شاعر نے اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا، فلاں نے اس طرح استعمال کیا. اور لیکچر دیتے تھے. کوئی کتاب سامنے نہیں ہوتی تھی تو بیمار ہو گئے. ایک مرتبہ دوست عیادت کے لیے آئے تو دیکھا امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ تو بیمار ہیں، ان کے والد بہت پریشان ہیں. تو لوگوں نے صبر دلایا، تسلی کی باتیں کی. تو ان کے والد نے اپنے گھر کی لائبریری کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں کیوں پریشان نہ ہوں، میرا بیٹا ان تمام کتابوں کا حافظ ہے. اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے دنیا کی تمام اچھی چیزوں کو چھوڑ دیا تھا. حسن عروضی کہتے ہیں کہ ہمیں امام ابو بکر ایناری رحمت اللہ علیہ کو خلیفہ یہ وقت راضی باللہ کے ہمراہ دسترخوان پر دیکھنے کا، کھانا کھانے کا اتفاق ہوا. اور جو کچھ امام ابو بکر رحمت اللہ علیہ کھاتے تھے شاہی باورچی کو علم تھا کہ ان کو کیا چیز پسند ہے، تو خلیفہ نے کہا جو چیز حضرت کو پسند ہے وہ پکائی جائے. تو اس نے ایک خشک سالن پکا دیا، بھنا ہوا کوئی گوشت یا کوئی چیز. تو حسن عروضی کہتے ہیں کہ ہم نے تو طرح طرح کے کھانے کھائے، بہت لذیذ خلیفہ وقت کا دسترخوان، اور انہوں نے بس وہی خشک سالن لیا، کھایا. اور کھانے کے بعد میٹھی چیزیں لائی گئیں اور وہ پھر سو گئے، میں بھی سو گیا. عصر کی نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے پانی نہیں پیا. پھر انہوں نے غلام سے کہا کہ مقررہ جو وظیفہ ہے وہ لاؤ. تو کنویں سے پانی لایا، انہوں نے پیا اور برف کا پانی چھوڑ دیا. تو خلیفہ راضی نے بلایا اور اس سے کہا کہ کیا واقعہ پیش آیا. تو میں نے ان سے کہا کہ امیر المومنین یہ اتنی مشقت کر رہے ہیں، اتنا تھوڑا کھاتے ہیں اور حتیٰ کہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے اور خشک سالن کھاتے ہیں، تو انہیں کہیں کہ کچھ کھایا کریں.
تو خلیفہ وقت نے امام ابوبکر رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ حکیموں نے کہا ہے کہ تر چیزیں کھانے سے حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے، تو یہ جو اتنے لاکھ اشعار اللہ کی کتاب کے لیے یاد کیے ہیں، کھانے کی لذت حافظے کو خراب نہ کرتے۔ کھجور کو ہاتھ میں لے لیتے تھے، سونگتے تھے، اور عرب تھے، کھجوروں سے تو رغبت ہونی ہی چاہیے تھی، اور کئی مرتبہ فرماتے تھے کہ کھجور تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ علم جو اللہ نے دیا ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے، اسے تو محفوظ رکھنا۔ انسان سوچے کہ مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے میں اس تعلق میں کتنا لطف ہے۔ انہیں ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کو بازار میں ایک لونڈی بکنے کے لیے آئی ہوئی تھی، پسند آ گئی، تو انہوں نے خلیفہ وقت سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کون سی مشکل بات ہے، خریدا اور اس لڑکی کو ان کے پاس بھیج دیا۔ یہ کسی مسئلے کی تلاش میں مصروف تھے، اور ان کا دل اس طرف کو مصروف ہو گیا۔ پھر دیکھتے رہے اور بادشاہ کے ملازم سے کہا کہ اس کو لے جاؤ، اور پھر فرمانے لگے کہ وقتی طور پر رجحان ہو گیا تھا، لیکن علم ایسی چیز نہیں ہے کہ میں ایک عورت کی خاطر اسے چھوڑ دوں۔ غلام نے لے جانا چاہا تو لڑکی نے کہا کہ مجھے صرف 2 باتیں کرنی ہیں، تو انہوں نے اسے اجازت دی اور کہا کہیے۔ تو اس نے کہا تم اتنے پڑھے لکھے عقل مند آدمی ہو، اور میرا کیا جرم ہے، میں آئی ہوں اور مجھے واپس ایسے ہی بھیج رہے ہو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو فرمانے لگے کہ تمہارا گناہ بس اتنا ہے کہ میں ایک اہم مسئلے میں مصروف تھا، کتابوں میں دیکھ رہا تھا، اور دل تمہاری طرف لگ گیا، اور وہ مسئلہ اس کو ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی۔ تو اتنی دیر تک جو جہالت ہے نا، یہ اچھی چیز نہیں۔ خلیفہ راضی باللہ کے پاس سب لوگ پہنچے اور جا کر بات بتا دی، تو اس نے کہا علم کا لطف تو بس اس شخص نے ہی اٹھایا ہے، اس کے ہی دل جانتا ہے کہ علم کیا چیز ہے۔ تو بہت لوگ ایسے تھے کہ مال اور دولت کے دروازے بھی کھولے گئے، لیکن ان کا علم اور ان کا دین انہیں بچا کر لے گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی دنیا میں نہیں رنگا۔ عبداللہ ابن محمد ابن قاسم کو مستنصر باللہ جو خلیفہ تھے، انہوں نے قاضی بنایا، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اسی وجہ سے کہ علم کی مصروفیت ایسی تھی کہ اس کی خاطر کوئی عہدہ قبول نہیں کیا۔ علامہ حماس ابن مروان تھے، انہیں 20 عہدے پہ فائز کیا گیا، تو ان کے حالات میں آتا ہے کہ عمر بھر انہوں نے قاضی ہونے کی تنخواہ نہیں لی۔ قاسم ابن ثابت ہیں، ان کو قاضی بنایا خلافت نے، تو انہوں نے انکار کر دیا، تو والد نے سخت مجبور کیا کہ اس عہدے کو ضرور لینا ہے۔ انہیں اپنی کتابوں سے عشق کی حد تک دلچسپی تھی، نہیں چاہتے تھے کہ کسی کام میں مصروف ہوں سوائے پڑھنے کے۔ اب ایک طرف والد اور خلافت، دوسری طرف اپنا دل، تو کہا ابا 3 دن کی مہلت دے دیں، اللہ سے دعا کر لوں کہ میرے لیے کون سی چیز مناسب ہے۔ تو تیسرے دن اللہ نے وہی چیز دے دی جو ان کے لیے مناسب تھی، یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے خود ہی 3 دن اللہ سے دعا مانگی تھی، ٹھیک تیسرے دن انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔
تو جس علم کو انہوں نے ترجیح دی تھی اپنے ساتھ لے گئے، نہ باپ کی بات ہوئی نہ خلافت کی بات ہوئی، شاید اپنے لیے خود ہی دعا مانگ لی کہ خدایا اب کیا کروں، علم ہے اور دوسری طرف والد ہیں، کس چیز کو چھوڑ دوں۔ یہ احمد ابن عبد الرحمن ہیں، علامہ تھے اپنے وقت کے، انہیں بہت علم اللہ نے دیا تھا۔ شہر کے حاکم کو ان کی ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے اس حاکم کا کام کر دیا، فتویٰ لکھوانا تھا یا جو چیز بھی علمی کوئی کام تھا تو انہوں نے کر دیا، تو اس نے 10,000 دینار بھجوائے۔ تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا اور بتایا کہ گویا کہ علم بھی کوئی بیچنے کی چیز ہے، اور فرمانے لگے کہ خدا کی قسم یہ پوری زمین سونے کی بن جائے اور تم مجھے دے دو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ میں علم سے ہٹ جاؤں اور جن فقہا اور مفتی اور علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس جاتا آتا رہتا ہوں، پھر دنیا میں پڑھ کے ان کی مجلسوں سے ہٹ جاؤں، تو میں قطعاً اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ گورنر کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بلند ہمت انسان کہ 10,000 دینار سونے کے سکے واپس کر دے۔ تو بس یہ اجازت چاہیے کہ اتنی اجازت ہو کہ جب آپ کی مجلس ہوا کرے تو میں بھی آ کر بیٹھ جایا کروں، تو انہوں نے اجازت دی۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ تھے اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے، محمد ابن جریر، اور حکومت نے بہت اصرار کیا کہ کسی طرح آپ عہدہ قبول کر لیں، حکومت کے عہدے جن کے لیے اب بھی علماء سفارشیں کراتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ علم کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ابراہیم بن عبد الرحمن تھے اور وہ بادشاہ یہ وقت کو پسند آ گئے، تو بادشاہ ان سے ہمیشہ اپنی خط و کتابت کروایا کرتا تھا، عمر کا بڑا حصہ لگ گیا۔ اب دن رات بادشاہ کی خدمت ہو رہی ہے، نئے نئے خطوط لکھے جا رہے ہیں، تو جو لوگ بھی بادشاہوں کے قریب جاتے ہیں ان کی بڑی نظر بادشاہ کے مال پر ہوتی ہے کہ بادشاہ سے مال کیسے لیا جائے، اور وہ اس کے مقابلے میں اس انسان کی عمر وقت لے لیتا ہے بادشاہ، اور اس انسان کا آرام لے لیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا اور کہتے تھے کہ خدا ہم پر مہربانی کرے اور ان پر جو لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں، حکومت کی مصیبت میں، اور اللہ ان سے نجات دے دے۔ تو کتنے ہی لوگ تھے ہمیشہ علم کو ترجیح دی اور ہمیشہ یہ چاہ کہ اپنی کتابیں ساتھ رکھیں۔ محمد بن یوسف ہیں، اندلس کے رہنے والے تھے، اور بغداد ادھر مشرق کی طرف کا سفر کرنا پڑا، تو اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ منطق، فلسفہ اور ریاضی کے بعض علماء جو تھے ان سے بادشاہ نے کہا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا ڈر ہے، تو میں نے پڑھا لکھا خود بہت ہے زندگی میں، اور کچھ طلبہ متعین کر دیں جن کو میں پڑھاؤں، اور جو بادشاہ میرے بعد آئے گا اس کو فائدہ پہنچے۔ تو علماء نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم علم کے حصول کے لیے اپنے طلباء کو آپ کے ہاں نہیں بھیجیں گے،
ہمارے اپنے شاگرد ہیں. یہ شمس الدین قونوی رحمت اللہ علیہ حنفی فقہا میں بڑے مقام کے آدمی تھے. محمد بن یوسف بادشاہوں سے وظیفہ نہیں لیتے تھے. قاضی، نواب، خلفاء سب ان کی عزت کرتے تھے، اور یہ جب بھی جاتے تھے تو ان میں سے کسی کی طرف متوجہ ہونا تو درکنار ان لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے اور صاف منہ پہ کہتے تھے کہ تم لوگ ظلم کرتے ہو، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ ظلم کو چھوڑ دو. تو نہ خود کچھ لیا نہ اپنی اولاد کو لینے دیا. تو ایسا آدمی جو علم کے ساتھ تعلق رکھے اور اپنی دنیاوی ضرورتوں اور حاجات کو بادشاہوں کے سامنے لے کر نہ جائے، اس انسان کی نصیحت یہ بڑے لوگ زیادہ اچھی طرح سن لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے علم کو، ہمارے مال کو، ہماری جائیداد کو کوئی ان سے نقصان نہیں پہنچے گا. عربیت، لغت، تاریخ، ان میں جو لوگ امامت کے درجے میں فائز تھے ان میں عبد الواحد ابن علی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. اور ان کے ہاں کوئی غریب طالب علم آ جاتا تھا تو اسے اچھی طرح پڑھاتے تھے، اور امیروں کے بیٹے جب آتے تھے تو ان سے تھوڑی بے نیازی بھی برتتے تھے. امید الدین بغداد میں جب آیا ہے حکمران تو اس نے انہیں طلب کیا، بیٹھا، ان کی باتیں سنی، گفتگو سے اسے اندازہ ہوا کہ عبد الواحد تو بہت صاحب علم ہے. جب اٹھ کے جانے لگے تو اس نے ان کے سامنے ہیرے جواہرات رکھ دیے. انہوں نے انکار کر دیا. پھر اس نے ایک نادر قرآن پاک کا نسخہ منگایا اور ایک عصا پیش کیا کہ جمعے کے دن جب خطبہ دیں تو یہ عصا ہاتھ میں لے لیا کریں، اور قرآن کریم کا یہ بہت نادر نسخہ ہے، وہ انہوں نے لے لیا. عباس موصلی رحمت اللہ علیہ تھے، بادشاہ وقت ان کی زیارت کے لیے آتا تھا، لیکن کبھی نہیں ہوا کہ بادشاہ کی تعظیم کو کھڑے ہوں، اور نہ یہ ہوا کہ وہ ان کا عطیہ بادشاہوں کا قبول کر لے. فائدہ یہ تھا کہ بادشاہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتا تھا اور یہ بادشاہ کو ٹوک دیتے تھے. حافظ ابن مندہ رحمت اللہ علیہ خود اپنے متعلق کہتے تھے کہ میں نے کبھی بھی دوا نہیں پی اور نہ بادشاہوں کی کوئی چیز میں نے قبول کی ہے. یعنی بیمار ہو جاؤں بادشاہ دوا بھیج دیں، کبھی نہیں ہوا. بادشاہ کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے ان کے پاس بھیج دیتے تھے اپنے اطباء، اور اطباء جسم کے مختلف حصوں سے خون نکالتے تھے. انہوں نے کہا نہ بابا، ہم بادشاہوں کے سے بھی باز آئے اور ان کے اطباء سے بھی باز آئے. یہ ابن ماسی ایک آدمی تھا اور اس کے زمانے میں محدث تھے ابو عمر، تو ان کی خدمت میں ان کے مصارف یہ وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ نہیں کچھ پیسے بھجوا سکا، پھر بات کو بہت پیسہ بھجوا دیا، اور یہ جو ناغہ ہو گیا تھا اس پہ معذرت کی، تو انہوں نے اس کی کل رقم واپس کر دی اور اس کے خط، معذرت والے خط کی پشت پہ لکھوا دیا کہ آپ پہلے ہماری عزت کرتے تھے تو ہم اس رقم کے مالک ہو جاتے تھے، تو جب آپ نے ناغہ کر دیا اور توجہ ہٹا لی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس درد سر سے نجات ملی. نہیں رکھے پیسے، واپس بھیج دیے. تو یہ لوگ ایسے تھے کہ پیش کرتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں آگے سے کیا جواب آئے. ایک صاحب
بغداد کی جامع مسجد کے خطیب کے پاس آئے اور اتنا دولت مند تھا کہ جب آیا تو اپنی دونوں جو کف تھے آستینے، ان پہ بٹن لگے ہوئے تھے، انہیں آگے سے بند کر لیا اور ہر ایک آستین میں اشرفیاں بھری ہوئی تھی۔ تو آ کے آستینیں کھول دی، اشرفیاں زمین پہ گر پڑی۔ تو جامع مسجد کے جو خطیب تھے ان سے کہا کہ حضرت جی آپ کے لیے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں۔ بولا یہ شاید کم ہے، اور پھر 300 اشرفیاں اور نکال کے پیش کی۔ خطیب جو تھے انہوں نے اپنی جائے نماز اٹھائی، اسے جھاڑا، اپنی لاٹھی لی اور گھر کی طرف چل پڑے۔ آدمی حیران پریشان۔ کچھ لوگ اس بات کو دیکھ رہے تھے۔ فضل ابن عمر اس بات کو دیکھ رہے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے پیسے والا آدمی بیچارہ پریشان اپنی اشرفیوں کو دیکھتا رہا، پھر سمیٹی اٹھ کے چل پڑا۔ تو جس بے نیازی اور عزت کے ساتھ جامع مسجد کے خطیب وہ بوڑھے چل رہے تھے، میں نے وہ بھی دیکھا، اور جس ذلت کے ساتھ یہ چل رہا تھا، یہ منظر مجھے نہیں بھولتا۔ ایسے ہی ہے یہ برمکی خاندان، یہ برامکہ عباسیوں کے زمانے میں بڑا نام ہو گیا تھا۔ یہ تو ہارون الرشید نے انہیں ختم کر دیا، ورنہ اصل حکمران تو یہ ہو گئے تھے۔ اور صرف ایک طبقہ رہ گیا تھا جو ان برمکیوں کے ہاتھ نہیں آیا، ان کے ہتھے نہیں چڑھا، اور وہ صرف محدثین تھے، ورنہ تو یہ اپنے زمانے کے ایک ایک فقیہ، ایک ایک عالم دین، ایک ایک مولوی صاحب کو تول دیتے تھے سونے میں۔ ان برمکیوں نے حضرت عیسیٰ ابن یونس رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 اس زمانے کے درہم بھجوائے، انہوں نے واپس کر دی، اور کہنے لگے کہ محدثین تانا دیں گے اور کہیں گے کہ حدیث بیچ آئے، تو کیا جواب دوں؟ یہی عیسیٰ ابن یونس۔ مامون الرشید نے دعوت کی محدثین کی کہ آئیں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھے سنا دیں۔ کیا ارشاد فرماتے تھے وہ؟ تو عبداللہ ابن ادریس اور عیسیٰ ابن یونس رحمت اللہ علیہما کے علاوہ باقی سب لوگ آ گئے۔ تو امین اور مامون الرشید دونوں ان حضرات کے پاس گئے۔ تو عبداللہ ابن ادریس جو تھے انہوں نے ان دونوں شہزادوں کو 100 حدیثیں سنائی۔ پھر عیسیٰ ابن یونس کی خدمت میں گئے تو انہوں نے بھی احادیث سنائی۔ تو مامون نے شہزادہ تھا، اشارہ کیا نوکروں کو کہ 10,000 پیش کیے جائیں، تو انہوں نے اٹھ کے چلے گئے، دروازہ بند کر لیا، بالکل قبول نہیں کیا۔ حافظ محمد بن رافع رحمت اللہ علیہ تھے، ان کو ان کے شہر کے گورنر نے 5,000 درہم بھجوائے، تو انہوں نے پیسے دیکھے اور لانے والے سے کہنے لگے کہ گورنر سے کہنا کہ اب تک اللہ نے بچا کے رکھا ہے آپ لوگوں کے پیسے سے، تو اب تو سورج ڈوبنے کے قریب ہے اور ابھی بس ڈوب جائے گا۔ اور واقعی ایسے ہوا کہ وہ نوکر کہتے ہیں ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ لیٹے اور انتقال فرما گئے۔ یہ چیزیں تھیں۔ ان لوگوں نے بہت کام کیا، دولت کی بجائے علم کو ترجیح دی۔ حافظ ابو نصر تھے، ان کی خدمت میں ایک عورت آئی اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی حافظ ابو نصر رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی اور کہا جیسے چاہیں استعمال کر لیں۔ انہوں نے کہا بی بی پیسے تم لائی ہو، میں فقیر آدمی کہاں استعمال کروں گا، آپ ہی بتا دیں۔
تو اس نے کہا سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ آپ اسے قبول کر کے مجھ سے نکاح کر لیجئے اور یہ جو رقم ہے یہ حق مہر کے طور پر مجھے دے دیجیے اور پھر میں آپ کو دے دوں اگر آپ کو شبہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. مجھے شوہر کی ضرورت نہیں لیکن میں چاہتی ہوں کس طرح آپ پیسے رکھ لیں. ایسی ذہین خواتین بھی ہوتی تھی. فرمانے لگے کہ یہ تھیلی واپس لے جاؤ. میں جب سجستان سے نکلا تھا تو اللہ سے یہ کہا تھا کہ علم حاصل کرنے جا رہا ہوں, نکاح کر لوں, پر اللہ علم چھین لے اور تمہیں دے دے تو پھر کیا ہوگا؟ جو علم کے حاصل کرنے میں ثواب ہے میں اس پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا. بہت علم اللہ نے دیا. یہ نیت کی سچائی تھی, پیسے کو ترجیح نہ دینا تھا. حافظ ابراہیم تھے رحمت اللہ علیہ, ان کو بیت المال سے کچھ وظیفہ ملتا تھا اور بیت المال سے وہ پیسے لیتے تھے. بہت غربت تھی. تو ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا دربار میں. تھے یہ لوگ بھی تو بہت ذہین, تو تھے کھڑے آدمی, فتویٰ بیچتے نہیں تھے. تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا. تو بادشاہ کے جو درباری تھے انہیں بڑا موقع ملا. انہوں نے کہا خلیفہ وقت مسئلہ پوچھتے ہیں, مولوی صاحب کو مسئلہ آتا نہیں, تو چلو ان کا کچھ مذاق ہی اڑے. تو مذاق تو کیا اڑتا, وہ لوگ خود مذاق بن گئے. باقی وزیر بولے اور کہنے لگے کہ آپ ہر مہینے جو اتنے پیسے لیتے ہیں تو یہ پیسہ آخر کس کام آتا ہے؟ ایک مسئلے کا جواب آپ نہیں بتا سکتے. تو حافظ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں جو پیسے لیتا ہوں تو علم کے ذریعے جو مسئلہ بتاتا ہوں اس کے لیتا ہوں, اور جو جہالت ہے, جو مسائل نہیں معلوم دنیا میں, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں ان کے پیسے لینا شروع کر دوں تو خلیفہ وقت کا یہ بیت المال سب ختم ہو جائے. تو جہالت کے پیسے تھوڑے ہی لیتا ہوں, علم کے لیتا ہوں. خلیفہ وقت ہنستا رہا, وہ بہت کچے ہوئے. ایسے ہی لوگ تھے, محدثین کیا, علماء کیا, اور جو ان میں پیسے والے تھے وہ پیسہ خرچ کرتے تھے, جنہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا, جنہیں اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ دولت, دونوں چیزیں جن لوگوں میں جمع کر دی تھی. وہ جانتے تھے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے علماء پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں, ان کے خرچے ہم ہی اٹھائیں گے. ذہبی رحمت اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ, عراق, سجستان, ہر جگہ جو بچے پڑھتے تھے مدارس میں مفت پڑھانے کے لیے, اس زمانے کے بڑے بڑے مشائخ نے ان کے لیے مستقل تجارتی کارخانے کھول رکھے تھے. ابن عقدہ کے پاس ایک محدث ہیں, انہوں نے اپنی کتاب بھیجی تو ہر 2 صفحے کے درمیان چاندی رکھ کے بھیجی. ایک صاحب ایسے تھے, بڑا حدیث کا علم تھا ان کے پاس, محدثین کو اپنے گھر لے آئے اور دکھایا ایک سٹور, تو توڑے لگے ہوئے تھے اور تہ بتہ لگے ہوئے تھے. تو کہنے لگے ان سب توڑوں میں سونا اور چاندی بھرا ہے اور آپ لوگ جتنا کچھ لے جانا چاہیں لے جائیے. حافظ ابن ابی زحل ان کے متعلق آتا ہے کہ 15,000 سے زیادہ افراد انہوں نے اپنے ذمے لے رکھے تھے. سب کو پیسہ دینا, بر وقت پہنچانا, ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا, ان کے کپڑا لتا. کام کیا تھا؟ کہتے تھے پڑھو, حدیث پڑھو,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو علم آیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس میں مہارت حاصل کرو۔ اسی لیے یہ لوگ بہت بچتے تھے حکومت کے عہدوں سے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ جہنم میں ایک ایسی وادی کی اطلاع دی گئی ہے، پہنچی ہم تک روایت، کہ جس میں صرف وہ قرآن پڑھنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے جو بادشاہوں کی زیارتیں کرنے جایا کرتے تھے۔ اب بادشاہوں کی زیارت جو کرے گا، جائے گا، تو اتنا مرتبہ بھی تو ہوگا، اتنے اچھے کپڑے بھی تو چاہیے، یہ سب چیزیں بھی تو چاہیے، پھر علم میں فرق آ جائے گا، پھر توجہ میں فرق آ جائے گا، پھر اسی طرح دنیا اس کی محبت بڑھ جائے گی۔ تو یہ لوگ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ کسی بھی ایسے کام میں پڑ جائیں جس کام کے لیے اللہ نے انہیں دنیا میں نہیں بھیجا۔ یہ تو صوفیہ کا حال ہے، جن لوگوں کو فلسفہ آ گیا تھا، مثلا منطق آ گئی تھی اور اس قسم کی چیزیں آ گئی تھیں، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ شیخ الاشراق نے حکمت الاشراق لکھی ہے ایک کتاب، آپ نے پڑھی ہو شاید، لیکن صاحب آپ نے کیوں پڑھی ہو؟ آپ تو مسلمان ہیں، مسلمان کیوں پڑھیں؟ اور پھر حکمت الاشراق کو پڑھیں جو فلسفہ ہے، جس کے پڑھنے سے پیسے بھی نہیں ملتے، ایک وقت کا کھانا بھی کوئی نہ کھلائے۔ شیخ الاشراق نے اس کے بالکل آخر پر لکھا ہے کہ اگر یہ میری کتاب کوئی پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے 40 دن تک بس اتنا کھائے جس سے زندہ رہ سکے، اور گوشت تو بالکل نہ کھائے، اور خدا کی عبادت کرے بہت زیادہ، اتنا کہ خدا کی عبادت کا جو نور ہے اس میں غرق ہو جائے، پھر یہ کتاب پڑھنا شروع کرے۔ اگر اس کے علاوہ پڑھے گا تو اسے میری کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ابو العلا تھے، علامہ اقبال نے ان پر لکھا ہے، شاعری کی ہے، ان پہ تعریف کی ہے ان کی، اور یہ بڑے فلسفی تھے۔ 80 سال سے زیادہ عمر پائی اور 45 سال تک انہوں نے گوشت نہیں کھایا، تو بیمار ہو گئے۔ حکیم نے کہا کہ ان کو ایک چوزا کھلایا جائے، تو جب وہ چوزا سامنے لایا گیا تو انہوں نے ہاتھ سے چھوا اسے، اور چوزے کو کہنے لگے کہ تجھے کمزور سمجھ کر لوگوں نے میرے لیے تجویز کیا ہے، اگر تو شیر کا بچہ ہوتا تو کوئی تجھے میرے سامنے نہ لاتا۔ مطلب کہنے کا یہ کہ تم نے اپنی حیثیت خود گرائی ہے، تم چوزے بنے ہو، تم شیر کیوں نہیں بن گئے؟ تو یہ جو چیز تھی یہ ان فلسفیوں میں بھی آ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس چیز کا نام علم ہے اس کے ساتھ اگر دولت بھی آ جائے گی تو دولت اور علم آپس میں اکٹھے چل نہیں سکیں گے، ضرور کہیں نہ کہیں پہنچ کر ایک چیز کو ترجیح دینی پڑے گی۔ تو کیوں نہ ہم پہلے ہی سے اس چیز کو ترجیح دے لیں، یعنی علم کو، اور کیوں نہ ہم اس چیز کو پہلے ہی سے چھوڑ دیں جس کو بعد میں بھی چھوڑنا ہے۔ یہ امام رازی رحمت اللہ علیہ ہیں، فخر الدین رازی، اب تک لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، خیر اب تو نہیں کرتے کیونکہ اب رازی کو پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ ہی نہیں رہے۔ وہ پچھلے زمانے میں ایک قوم ہوتی تھی، مسلمان انہیں کہتے تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، دنیا ان کے علم سے متاثر ہوئی اور دنیا قائم ہی ان کے علم کی وجہ سے رہی۔
امام رازی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں وہ لوگ پڑھا کرتے تھے. رازی رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ خوارزم کے بادشاہ کے دربار میں جانا چاہتے تھے تو بنو مازہ جو شہ خوارزم کی ناک کا بال تھے ان کو انہوں نے وسیلہ بنانا چاہا اور بخارا کا سفر کیا، لیکن بنو مازہ جو تھے وہ بادشاہ کے ساتھ اتنے مصروف تھے، ادھر کہاں توجہ کرتے. تو رازی رحمت اللہ علیہ نے اتنی تکالیف اس میں اٹھائیں کہ بیمار ہو گئے. بخارا جب وہ پہنچے تو اتنے پیسے نہیں تھے امام رازی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ علاج کے لیے کچھ ہو سکتا. تو داؤد طبی یہ تاجر تھے وہاں کے، وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ اتنا بڑا آدمی اور پیسے نہیں ہیں، تو میرے پاس بھی نہیں تھے، تو میں نے بخارا کے تاجروں سے جا کر زکوٰۃ لی اور زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے لے کر امام رازی رحمت اللہ علیہ کا علاج کرایا. رازی جس نے زکوٰۃ کا مال لیا اور مرض سے نجات پائی، اس رازی کو اب بھی لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن وہی یاد کرتے ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں علم کتنی بڑی چیز ہے، اور خدا کے ہاں جو علم کا مقام ہے وہ کسی چیز کا نہیں. مامون الرشید کے زمانے میں موسیٰ ابن شاکر بڑا مشہور ڈاکو تھا. محلے کی مسجد میں پڑوسیوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر گھوڑا لیتا تھا، نکل جاتا تھا ڈاکے ڈالنے کے لیے. دور دراز مسافروں کو لوٹ کے رات کو سفر کر کے پھر پہنچ جاتا تھا اور پھر فجر میں نماز میں حاضر ہوتا تھا. آہستہ آہستہ خبر پھیلی اور شدہ یہ خبر حکمرانوں کو بھی پہنچی، گرفتار ہو گیا. محلے والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بھئی کب ڈاکہ ڈالتا ہے؟ رات کی نماز عشاء کی ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، فجر میں بھی ہوتا ہے. ہم تو گواہی نہیں دے سکتے کہ موسیٰ ابن شاکر ڈاکو ہے. تو اب گواہیاں مشکوک ہو گئی اور نتیجہ یہ کہ سزا نہ ملی. مگر پولیس کے ہاں جا چکے تھے تو پتہ چل گیا کہ اب پولیس نگرانی کرے گی تو توبہ کر لی. اور دن بھر کیا کرتا تھا، یہ ڈاکو آ کر دن بھر کتابیں پڑھتا رہتا تھا. 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے موسیٰ ابن شاکر کے بنو کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی موسیٰ ابن شاکر کے بیٹے. اور ایک بیٹا میتھمیٹکس میں اور ایک موسیقی میں اور ایک نجوم میں بہت ماہر ہوئے اپنے زمانے کے. اور اتنی کثرت سے کتابیں لکھی ہیں، اتنی کثرت سے لکھی ہیں کہ علامہ جمال الدین نے ان لوگوں کے متعلق لکھا ہے کہ قدیم علوم کی جستجو میں عمر کھپا دی، اور عیسائیوں کے ایسے ایسے شہروں میں گئے جہاں جانا ہے ناممکن اور دشوار تھا، اور یہ علم کو وہاں سے نکال کر لائے، اور انہوں نے اپنے ہاں علم کے لیے لوگ رکھ لیے. عیسائیوں کی زبانوں سے عربی میں ترجمہ کرواتے تھے اور پھر پڑھتے تھے. سب سے بڑا بھائی ان میں ابو جعفر محمد تھا. میتھمیٹکس میں جو کمال حاصل تھا تو ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، اور کہتا تھا کہ علم ہندسہ عدد اس کی چیزیں چاہیے. اور پھر جو چھوٹا بھائی تھا حسن، اس نے بظاہر کوئی میتھمیٹکس کی ایسی کتابیں نہیں پڑھی تھی،
لیکن ذہین اتنا تھا کہ اس نے نئے سے نئے مسائل ایجاد کی. لوگ کہتے ہیں علم کا اتنا ظرف تھا کہ اس کی سوانح میں لکھا ہے کہ دوستوں کے درمیان بھری محفل میں کبھی کبھی اتنا خاموش مستغرق ہو جاتا تھا کہ ہم سب اپنی گفتگو، ہنسی مذاق، چغلیں جاری رہتی تھی، اور کچھ دیر کے بعد سے پوچھتے تھے تو کہتا تھا کچھ نہیں سنا. خود حسن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا، بیٹھا رہا حتیٰ کہ ایسے لگا جسے میری بینائی چلی گئی. تو میں نے غور کیا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا ہوں، غش آ گیا ہے. تو بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ اچھا نہیں، کچھ نہیں ہوا، ابھی جی رہا. فقر و فاقہ، باپ نے ڈاکے ڈالے، راہزنی پیشہ، اور تینوں بچوں کو بچپن ہی کی حالت میں چھوڑ کے چلا گیا. لیکن بچوں کو یہ پتا تھا کہ باپ پڑھتا بہت تھا. پھر مامون الرشید خلیفہ وقت اس موسیٰ ابن شاکر کا دوست بھی تھا. دوستی ہونے کے باوجود اس نے خلافت سے پیسے نہیں لیے، پڑھتا تھا دن بھر. تو مامون الرشید کو جب پتا چلا کہ موسیٰ ابن شاکر کا انتقال ہو گیا اور بچے چھوٹے رہ گئے، تو اس نے کہا ان تینوں بھائیوں کو اٹھاؤ اور میری نگرانی میں لے آؤ. اور پھر اس نے انہیں رکھا. اور مامون الرشید کو اتنا خیال تھا کہ اسحاق ابن ابراہیم اس کے وزیر کہتے ہیں کہ میرے پاس سے تینوں بچے آئے تھے تو مامون مجھ سے اتنا پوچھتے تھے کہ ایک دن میں نے مامون سے کہا کہ اگر آپ مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیں ان کا کہو. تو میں نے کہا کہ یہ جو اس ڈاکو کی اولاد ہے موسیٰ ابن شاکر کی، کیا اس کی دایا آپ نے مجھے بنا دیا ہے؟ میں ان بچوں کی دایا کی طرح زندگی بسر کر رہی ہوں. تو مامون ہنسے اور چپ ہو گئے. اتنا زیادہ تعلق تھا، ہوا جو کچھ کے بھی ہوا، لیکن علم اتنا عزیز تھا ان لوگوں کو کہ کچھ ہو جائے ہم نے پڑھنا ہے. حافظ ابن مقری ہیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام تھے حدیث کے. کہتے تھے جب میں پڑھنے کے لیے نکلا تو میری والدہ نے 100 روٹیاں پکا دی، تو میں نے بوری میں باندھ لی، اور میں جہاں گیا تھا جس استاد کے پاس، انہوں نے کہا پڑھنے آئے اور کھانا پینا. میں نے کہا یہ 100 روٹیاں ماں نے دے دی ہیں، اور والدہ نے بتا دیا تھا کہ کھانا بس یہی ہے، تو اب مجھے پڑھا دیں. تو کہتے تھے میرے استاد مجھے پڑھا دیتے تھے. روزانہ 1 روٹی دریائے دجلہ کے کنارے چلا جاتا تھا، نکالتا تھا بوری سے، اور پانی دجلہ کا اور روٹی میری. بس جب 100 روٹیاں پوری ہو گئی تو واپس چلے گئے. ابن مقری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا ہے صرف ابن فضالہ کی کتاب کے نسخے کے لکھنے کے لیے، اور بظاہر وہ اتنی ردی کتاب تھی کہ وہ بازار میں 1 روٹی پہ نہ بکتی، لیکن میں نے کیا. 10 مرتبہ بیت المقدس گیا، 4 حج کیے، مکہ مکرمہ میں 2 سال سے زیادہ رہا. کہتے تھے ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ مدینہ منورہ ہم پہنچے تو میں اور محدث طبرانی اور ابو شیخ رحمت اللہ علیہ، یہ تینوں بہت بڑے محدثین میں سے تھے. مدینہ منورہ میں کسی کے پاس ایک پائی نہیں رہی. دن گزر گیا تو عشاء میں سب کو بھوک نے ستایا، تو ہم تینوں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول بھوک بہت تنگ کر رہی ہے. پھر ادب سے بیٹھ گئے تو طبرانی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اب تو روزی آئے گی اور یا پھر موت آئے گی.
تو طبرانی چونکہ بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو لیٹ گئے. تو میں اور ابو شیخ کھڑے ہوئے تو مسجد نبوی کے دروازے پر ہم نے ایک شخص کو دیکھا تو اس نے دروازہ کھلوایا. اس کے 2 غلام تھے اور کھانے کے طباق اور ایک سے ایک عمدہ چیز لے کے آ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے بھئی میں جو بھی ہوں ابھی گھر میں عشاء کے بعد ذرا جا کے سو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کچھ میرے بچے آئے پڑھتے ہیں، میری یہ حدیث یاد کرتے ہیں، تو آؤ مسجد میں انہیں کھانا کھلاؤ. تو یہ سب کچھ لے کے آیا ہوں، آپ لوگوں کی تلاش میں ہی تھا. تذکرۃ الحفاظ میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے.